آدھے بھوت کی کہانی۔ شہزادہ غفران کو بہت زیادہ سوچنے کی عادت تھی۔ ہر وقت سوچتے رہنے کی وجہ سے بادشاہ اکثر پریشان ہو جاتا کہ میرے بعد تخت و تاج کو کیسے سنبھال پائے گا میرا یہ واحد بیٹا۔ ایک روز بادشاہ نے شاہی جوتشی کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنی علم نجوم کے ذریعے بتاؤ کہ میرے لاڈلے شہزادے کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ شاہی جوتشی جسے انعام کی امید پیدا ہو چکی تھی فوراً زیچہ تیار کیا اور اس کے حساب سے شہزادی کی قسمت کے بارے میں جاننے کا تہیہ کیا۔ اس دوران بادشاہ مسلسل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جوتشی کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ کی بے چین نظر میں اس پر چکی ہے۔ کافی دیر حساب لگانے کے بعد اس نے دوبارہ اسی عمل کو دہرایا، یہاں تک کہ بادشاہ نے تفصیلی آواز میں اسے بری طرح ڈانٹ دیا کہ یہ کیا تم بار بار زیچہ نئے سرے سے تیار کر کے حساب لگانے میں گم ہو؟ جلدی کرو اور جلدی بتاؤ میرے لاڈلے کی قسمت کیا کہتی ہے۔ جوتشی بادشاہ کو غضب میں دیکھ کر سہم گیا، لیکن وہ سوائے جی بادشاہ سلامت کے کچھ کہنے کی جرات نہ کر پایا۔ یہی بات بادشاہ کو مزید پریشان کر رہی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو کبھی شاہی جوتشی نے اتنا وقت برباد نہیں کیا تھا، آج ضرور کوئی خاص بات ہے۔ بادشاہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا کہ جو بھی ستاروں کے حساب سے قسمت میں لکھا ہے وہ فوراً بتا دو، تمہاری جان بخش دوں گا۔ یہ سن کر جوتشی کے چہرے پر کچھ قدر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، دراصل شہزادہ حضور پر آدھا بھوت عاشق ہو گیا ہے۔ اس کا جواب سن کر وزیر اور درباری کہہ کے لگانے لگے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جوتشی پاگل ہو گیا ہو۔ بالآخر بادشاہ نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا، یہ آدھا بھوت کیسے عاشق ہو گیا میرے لاڈلے بیٹے پر، اور باقی آدھا بھوت کہاں گیا؟ جوتشی نے کہا، بادشاہ سلامت، باقی آدھا بھوت اس دور دراز کے ملک کی ایک شہزادی پر عاشق ہو گیا ہے جس کے بادشاہ سے آپ کی بہت گہری دوستی ہے، اور اس بادشاہ کے جوتشی نے بھی یہ بات اب بھی کچھ دیر پہلے اس کے پوچھنے پر بتا دی ہے، اور اب وہ بادشاہ ہمارے ملک آنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر اس نے جوتشی سے پوچھا کہ وہ ہمارے ملک میں کیوں آ رہا ہے بھلا، اور میں اپنے بیٹے کا اس آدھے بھوت سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ جوتشی نے کہا، بادشاہ سلامت، دوسرے بادشاہ بھی اپنے دو جوتشی کے ساتھ اس معاملے پر مشورہ کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تاکہ سب مل کر اس کا کچھ حل نکالیں۔ جب تک وہ یہاں نہیں پہنچ جاتے تم شاہی مہمان خانے میں رہو گے، اور شہزادے کو بھوت سے نجات دلانے کے بعد ہی تم جا سکو گے۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے یہ کہا۔ جب دوسرے ملک کا بادشاہ اور اس کے سپاہی آ پہنچے تو اس کا جوتشی بھی ساتھ ہی تھا۔ دونوں ملکوں کے جوتشیوں نے مل کر حساب لگایا، کچھ دیر مشورہ کیا اور پھر دونوں بادشاہوں سے بیک زبان بولنے، شہزادی کی اگر شہزادی کرو اور اس میں 100 بھوتوں کو 100 بھنے ہوئے بکرے کھلائے جائیں تو شہزادے اور شہزادی میں موجود آدھا آدھا بھوت مکمل طور پر نکل جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ وہ رکے تو دونوں ممالک کے بادشاہ یکدم بولے کہ جلدی بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ دونوں جوتشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ 50 کالے بکرے اس ملک اور 50 شہزادی کے ملک کے ہونے چاہیے، ورنہ نہ بھوت راضی ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھی۔ دونوں ملک کے بادشاہ نے جلدی جلدی اپنے اپنے ملک کے 50 کالے بکروں کا بندوبست کروایا
اور شہزادے اور شہزادی کی شادی کروانے کے لیے 100 کالے بکروں کو بھونا گیا۔ اب دونوں بادشاہ حیران و پریشان تھے کہ بھوت کھانا کیسے کھائیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جھٹ سے ساری دیگیں خالی ہو گئیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ خود بخود دیگیں خالی ہو گئیں، لیکن جوتشیوں نے بتایا تھا کہ بھوتوں نے کھانا کھا لیا ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ پھر دونوں جوتشیوں نے شہزادے اور شہزادی کو بلوایا اور ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ بھوتوں کے بارے میں زیادہ بھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ وہ دونوں ہی دراصل زیادہ سوچنے کے عادی صرف اس لیے ہی تھے کہ ہر وقت بھوتوں کے بارے میں جاننے کا جنون سوار رہتا تھا۔ اے آدھے آدھے بھوت، تمہاری سبھی شرائط اب پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہ دونوں بھی بھوتوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، لہٰذا اب تم ان دونوں کو آزاد کر دو اور ایک پورا بھوت بن کر جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ یکدم شہزادہ اور شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دونوں بادشاہ سخت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن دونوں ممالک کے جوتشیوں نے تسلی دی کہ دراصل آدھا آدھا بھوت دونوں کے جسم سے نکل گیا ہے اور اب یہ دونوں تھوڑی ہی دیر بعد بے ہوشی میں آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، اور جب دونوں کو ہوش آیا تو دونوں نے آئندہ بھوتوں کے بارے میں سوچنے سے توبہ کر لی اور یوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔